الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فأقیموا الصلاة ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے ہمارا نماز کا کورس جاری ہے۔ 22 کلاسیں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں، آج 23ویں کلاس ہے اور آج کی کلاس میں اذان اور اقامت کا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اذان کی بڑی اہمیت ہے، یہ اسلامی شعائر میں سے ہے۔ اور اذان کسے کہتے ہیں، اذان کی تعریف کیا ہے کہ مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز کے اوقات کی اطلاع دینے کا نام اذان ہے۔ لغت کے اندر اذان کا مطلب ہے، لغوی معنی جو اذان کے بنتے ہیں وہ ہے اعلان کرنا، پکارنا، خبردار کرنا، اطلاع دینا۔ اذان کے لغوی معنی ہیں اعلان کرنا، پکارنا، خبردار کرنا، اطلاع دینا۔ اور شرعی معنی جو ہے شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص مشروع کلمات ہیں، وہ مخصوص یعنی خصوصی کلمات جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، جو شریعت کا حصہ ہیں، تو وہ مخصوص اور مشروع کلمات ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس تعریف کا مفہوم یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں اذان سے مراد وہ الفاظ جن الفاظ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور وہ الفاظ اپنی طرف سے نہیں ہیں بلکہ وہ مخصوص ہیں اور وہ مشروع ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے شریعت کا حصہ بنایا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ الفاظ ہیں، لہٰذا وہ مخصوص اور مشروع کلمات جن کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دی جائے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، یہ اذان ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اذان اسلام میں نماز کے لیے پکارنے کو کہتے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ فرض نمازوں کے لیے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء مؤذن یہ فریضہ انجام دیتا ہے۔ مؤذن یعنی اذان دینے والا۔ اذان کے جو کلمات ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ مخصوص کلمات ہیں جو شریعت کا حصہ ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو یہ مؤذن جو شخص مقرر کیا جاتا ہے اذان دینے کے لیے اسے کہتے ہیں۔ تو دن میں 5 مرتبہ فرض نمازوں کے لیے یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے مؤذن یہ فریضہ انجام دیتا ہے کہ اذان دیتا ہے۔ اور نماز سے قبل صف بندی کے لیے دی جانے والی اذان اقامت کہلاتی ہے، یعنی ایک اذان ہے جس سے یہ اطلاع دی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو لوگ نماز کے لیے مساجد میں آتے ہیں، خواتین گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں۔ پھر جو لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں، جب نماز قائم ہونے لگتی ہے، نماز کھڑی ہونے لگتی ہے، صف بندی ہونے لگتی ہے، اس وقت اقامت کہی جاتی ہے، اس وقت اقامت کہی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اذان کا ذکر موجود ہے ندا کے معنوں میں، پکارنا۔ جیسے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 58 کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، تو یہ پکارنا ندا جو ہے یہ اذان ہے کہ تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو، یعنی اذان دیتے ہو نماز کے لیے۔ اذان کے لفظ موجود ہے سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 27 میں، مگر وہ حج کے حوالے سے ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ کہ لوگوں کے اندر اطلاع دے، اذان کے ذریعے بتائیں، وہ حج کے احکامات کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو حج کی طرف بلائیں۔ تو یہ جو بلانا ہے، یہ پکارنا، یہ ایک دعوت ہے۔ تو یہ دعوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ اذان ایک دعوت ہے اللہ کی طرف سے کہ آ جاؤ نماز کے لیے۔ اب اذان کا حکم کیا ہے؟ شریعت کے اندر اذان کا حکم کیا ہے؟ تو شہر کے اندر رہنے والوں کے لیے یا قصبے کے اندر، شہر اور قصبہ وغیرہ جو ٹاؤن ہوتے ہیں ان کے اندر جو رہنے والے ہیں، ان کے لیے نماز کی اذان کہنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بھی ادا کر دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو سب کے ذمے اس کا گناہ رہ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فرض عین، ہر ایک شخص کے اوپر انفرادی طور پہ وہ فرض ہوتا ہے، جیسے نماز کی ادائیگی فرض عین ہے۔
ہر شخص کو اپنی اپنی نماز ادا کرنی ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نماز میرے اوپر نہیں ہے میں نماز نہیں ادا کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ تو نماز ہر کسی نے ادا کرنی ہے، تو یہ فرض عین ہے۔ لیکن اذان جو ہے فرض کفایہ ہے، اگر کوئی ایک شخص بھی اذان کہہ دیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ تو شہر والوں کے لیے، قصبے میں رہنے والوں کے لیے، ٹاؤن وغیرہ کے لیے نماز کی جو اذان کہنا ہے یہ فرض کفایہ ہے، اس لیے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہے اور تم میں سے جو تمہیں بڑا ہو وہ امامت کرائے، یعنی ایک شخص اذان کہے اور جو تم میں سے بڑا شخص ہے وہ تمہارا امام بن جائے، تمہیں امامت کرائے فرض نماز کے لیے۔ تو یہ نماز اذان جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، ایک شخص اذان دے گا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جبکہ یہ مسافروں کے لیے یا جنگلوں کے اندر صحراؤں میں رہنے والوں کے لیے فرض نہیں ہے لیکن مسنون ہے، جو راستے میں ہیں سفر کر رہے ہیں اگر اذان نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اذان دیں گے تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے، مسنون عمل ہے۔ یہ جو جنگلوں کے اندر ہیں، صحراؤں کے اندر رہتے ہیں، وادیوں کے اندر جو بکریوں کے چرواہے پہاڑوں کے اندر وغیرہ، تو ان سب کے اوپر یہ مسنون ہے، فرض نہیں ہے، یعنی اگر نہ دیں گے اذان ویسے ہی نماز ادا کریں گے تو ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، ان کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اذان کہہ کے نماز ادا کریں گے تو ان کے لیے یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، یہ مسنون عمل ہے، مستحب ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، اس کی فضیلت ہے، کیونکہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اذا كنت في غنمك او باديتك فاذنت بالصلاه فارفع صوتك بالنداء فانه لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه، کہ جب تم اپنی بیر بکریوں میں ہو یا دیہاتوں میں ہو، یعنی راستوں میں پہاڑوں پر بیر بکریوں کے جو فارم ہوتے ہیں یا جہاں بیر بکریاں چلتی ہیں، تو تم اپنی وادیوں کے اندر ہو، دیہاتوں میں ہو، بیر بکریوں کے اندر ہو تو اونچی آواز سے اذان نماز کے لیے اذان کہو، اس لیے کہ جنوں، انسانوں اور دیگر مخلوقات میں سے جو بھی مؤذن کی آواز سنتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گا، قیامت والے دن اس کے لیے گواہی دے گا۔ تو یہ جو مقیم ہے یعنی شہروں وغیرہ کے اندر، گاؤں کے اندر، قصبہ کے اندر جو مقیم لوگ ہیں ان کے لیے اذان کہنا جہاں مسجد وغیرہ موجود ہے یہ فرض کفایہ ہے، ایک شخص اذان دے گا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ باقی جو لوگ راستوں میں ہوں گے اور صحراؤں میں، جنگلوں میں یا اپنی بیر بکریوں میں، پہاڑوں کے اوپر بکری کے چرواہے وغیرہ، ان سب کے لیے یہ مسنون عمل ہے، مستحب ہے۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اذان کی ابتدا ہوئی تھی ہجرت کے فوراً بعد، ہجرت کا جو پہلا سال تھا سن پہلی ہجری کے اندر اس کی ابتدا ہوئی، جب مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد نبوی کی تعمیر کے مکمل ہوتے ہی مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ پانچوں نمازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، 5 نمازیں کی جماعت شروع ہونے لگی۔ تو اب یہ ایک صحابہ کرام کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ نماز کے وقت لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ نماز کے لیے مسجد کے اندر آ جائیں، باجماعت نماز ادا کر سکیں۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کو اطلاع کیسے دی جائے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 5 نمازیں ان کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو وہ مسجد کے اندر آ جائیں، مسجد نبوی کے اندر آ جائیں نمازوں کی ادائیگی کے لیے، فرض نماز کی اقامت کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں سرتاج رسول پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، تو جو مختلف آراء، مختلف تجاویز سامنے آئیں، 4 تجاویز یا 4 رائے سامنے آئیں۔ پہلی رائے یہ تھی کہ جب نماز کا وقت شروع ہو تو ایک جھنڈا لہرایا جائے، نماز کا جب وقت شروع ہو تو لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے ایک جھنڈا لہرایا جائے تاکہ لوگ اس جھنڈے کو دیکھ کے متوجہ ہو جائیں کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہیں آئی، آپ کو یہ رائے اچھی نہیں لگی۔ دوسرا مشورہ یہ ہوا، دوسری تجویز یہ سامنے آئی کہ آگ روشن کی جائے، آگ روشن کر کے آگ جلائی جائے اور آگ کو بلند کیا جائے تاکہ لوگ آگ کی روشنی دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ اذان کا وقت ہو چکا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تجویز کو بھی رد فرما دیا کیونکہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے،
اور مجوسی جو ہے وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو ان کی اس کے اندر مشابہت ہے، اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، اہل البدعہ ہیں، ان کی مشابہت نہ کرو، ان جیسا نہ کرو، ان کی مخالفت کرنے کا حکم ہے۔ لہٰذا یہ مجوسیوں کا طریقہ تھا، اس لیے اس کو رد کر دیا گیا۔ پھر ایک تجویز تیسری یہ سامنے آئی کہ بغل بجایا جائے۔ بغل ایک سینگ کی شکل کا آلہ ہوتا ہے جو یہودی بجاتے ہیں۔ یہودیوں کے مذہب کے اندر ہے کہ وہ لوگ بغل بجاتے ہیں، ایک سینگ کی شکل کا ایک آلہ ہوتا ہے، نیچے سے یوں جاتا ہے، پھر اوپر کی طرف مڑتا ہے وہ، تو وہ لوگ بجاتے ہیں، اسے سینگ کی شکل کہیں گے، یہ بغل ہوتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا، تو یہ بھی جو ہے وہ ناقابل قبول تھا۔ چوتھی رائے یہ سامنے آئی کہ ناقوس بجایا جائے۔ ناقوس بھی ایک بجانے کی چیز ہے، یہ عیسائی حضرات بجاتے ہیں، یہ عیسائیوں کا شعار ہے کہ وہ ناقوس بجاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تجاویز کو جو ہے پسند نہیں فرمایا، اس لیے یہ ان کو قبول نہیں فرمایا، یہ رد ہو گئی۔ اب مسئلہ وہیں کے وہیں پر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تمام تجاویز رد فرمانے کے بعد اب متردد تھے، اس معاملے میں فکر مند تھے، سوچ وچار کر رہے تھے، اور ابھی تک وہی نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ پاک کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ اسی سوچ وچار میں تھے۔ تو ایک انصاری صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی مجلس کے اندر تھے، اور یہ تمام باتیں، یہ ساری تجاویز اور پھر ان کو رد کرنا، یہ ساری باتیں ہوئیں، تو ان کے ذہن کے اندر بھی یہی فکر چل رہی تھی، یہی سوچ وچار تھی کہ کیا طریقہ اختیار کیا جانا چاہیے کہ لوگوں کو جو ہے نماز کے لیے پتہ چلے۔ تو وہ اسی فکر کے اندر غلطہ تھے، انہی سوچوں کے اندر تھے، اور اپنے گھر تشریف لے گئے، اور رات میں بھی اسی حالت، اسی سوچوں کے اندر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو نیند لگ گئی، اونگ سی آئی، وہ خود ان کا جو نا سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ نیند اور بیداری کی درمیانی حالت تھی میری، یعنی گہری نیند نہیں تھی، اونگ جیسی کیفیت تھی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا۔ یہ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کیا یہ مجھے فروخت کرو گے، میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے دو گے؟ وہ شخص کہتا ہے پھر تم کیا کرو گے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جو ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو بلائیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ تو یہ صحابی کہتے ہیں ہاں بالکل بتاؤ۔ تو ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ الفاظ کہا کرو، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان کے الفاظ جو خواب کے اندر اس شخص نے ان کو بتائے۔ تو کہا کہ تم لوگوں کو بلانے کے لیے، اذان کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے یہ اذان کے الفاظ کہو۔ پوری اذان کے مکمل الفاظ خواب کے اندر ان کو بتائے گئے، سکھائے گئے۔ پھر اس شخص نے مزید یہ بھی کہا کہ جب تم نماز شروع کرنے لگو، یعنی صف بندی ہونے لگے، نماز شروع ہونے لگے، اس وقت یہ اقامت کے الفاظ کہو۔ تو خواب کے اندر ہی اقامت کے الفاظ بھی اور اذان کے الفاظ بھی، اذان اور اقامت، ان دونوں کے الفاظ ان صحابی کو، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ انصاری صحابی تھے، ان کو یہ خواب کے اندر یہ الفاظ سکھائے گئے۔ جب صبح ہوتی ہے فوراً بھاگے بھاگے آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اپنا خواب سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی طریقے سے خواب دیکھا، مجھے یہ ساری باتیں بتائی گئیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ خواب حق ہے، انشاءاللہ یہ خواب حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب ہے، یہ سچا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، یہ مشروعیت ہے اذان کی، کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ صحابی رسول کو خواب کے ذریعے اذان اور اقامت کے الفاظ سکھائے گئے، تو یہ من جانب اللہ کی طرف سے ہیں، یہ تو یہ حق ہے، یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے ان صحابی سے کہا کہ بلال کو بلاؤ۔ سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو ان سے آپ کہتے ہیں کہ ان کی آواز سب سے بلند ہے۔ صحابہ کرام میں حضرت بلال کی آواز بلند آواز تھی۔ تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تم نے جو الفاظ جو ہے سیکھے ہیں خواب کے اندر اذان کے، یہ بلال کو سکھاؤ۔ اب سیدنا بلال نے اذان سیکھی، پھر اب بلال جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اونچی آواز سے اذان کے الفاظ دہراتے ہیں اور اذان کہنا شروع کرتے ہیں۔ بلند آواز سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، وہ یہ الفاظ سنتے ہیں اذان کے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مکمل اذان کے الفاظ سیدنا بلال اذان کہتے ہیں، حضرت عمر سنتے ہیں۔ وہ فوراً بھاگے جلدی تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بالکل یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے اور مجھے بھی کسی نے یہی الفاظ سکھائے ہیں۔ جو خواب میرے بھائی حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھا، یہی خواب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دکھایا، اور مجھے بھی یہی الفاظ جو بلال نے ابھی ادا کیے ہیں اذان اور اقامت کے، یہی الفاظ مجھے بھی خواب کے اندر سکھائے گئے۔ تو اللہ کے نبی سرتاج رسول علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ دو صحابہ نے جو ہے یہ خواب دیکھا۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ چنانچہ اسی دن سے یہ اذان کا نظام مشروع قرار پایا، یعنی دین کا حصہ قرار پایا کہ اب اذان ہوگی اور پھر باجماعت نماز ہوگی۔ اذان سے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا، پھر نماز کی ادائیگی ہوگی۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے مؤذن قرار پائے، اسلام کے پہلے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ قرار پائے۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے پانچوں نمازوں کے لیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے مسجد نبوی کے اندر بلند آواز سے اذان دینی شروع کر دی، اور صحابہ کرام سیدنا بلال کی اذان سن کے مسجد میں تشریف لاتے اور نماز ادا فرماتے، تو یہ اذان کا نظام شروع ہو گیا الحمدللہ۔ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھا، اللہ تعالیٰ کا عمل تھا، اور یہ نماز کی ادائیگی کے لیے ایک ضروری چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بتلائی۔ تو یہ نماز، یہ جو اذان ہے، یہ اسلامی شعائر میں سے ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ اس کی فضیلت اگلی جو ہے نا وائس کے اندر بیان ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔